اللهم صل على محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اس سے پہلے کہ ہم آئندہ کا کوئی لاہ عمل آپ کے سامنے پیش کریں، ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ جب بھی کبھی انسان کسی دینی کام میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو شروع میں تو ایک للہیت اس کے اندر نظر آتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کچھ غیر الہی اہداف اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کی کیفیت وہ جو شروع میں جوش و جذبات کی تھی وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کو برقرار کیسے رکھا جائے، وہ چیز کیا ہے کہ جو کم ہوتی جاتی ہے، اس موضوع پر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. اور واقعی وہ ایک ایسا ہے کہ علم اخلاق کے اعتبار سے اور دین کے لیے کام کرنے والوں کے اعتبار سے، دینی طالب علموں کے اعتبار سے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے صفت اخلاص. اخلاص چیز کیا ہوتی ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے. اس کے کچھ طریقے ہیں جو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آگے آئیں گے، اور پھر آخر میں ہم اس پروگرام کو اناؤنس کریں گے کہ جو انتہائی فائدہ مند ہوگا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. دیکھیے، اگر ابھی جو کہ ہم جس موضوع پہ گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، اگر انسان مخلص نہ ہو تو باقاعدہ ایسے افراد کے لیے قرآن کے اندر ایک جملہ آیا ہے کہ جو کہ تقریباً 27 مقامات پر آیا ہے. ویل، واو یہ لام، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. ویل، تباہی، بربادی، جہنم کا گڑھا ہے ان افراد کے لیے. ایک تو پہلے تو بے نمازیوں کے سلسلے میں مذمت آئی، پھر اس کے بعد ہے الذین هم یراؤون، وہ لوگ کہ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس اخلاص نہیں ہے. اخلاص کا اگر ضد کی دیکھی جائے تو وہ ہے ریاکاری، غیر الہی اہداف، خدائی مقصد کے ساتھ کچھ اور مقاصد بھی انسان کے شامل حال ہوتے چلے جائیں. تقریباً 27 مقامات پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر جگہ انتہائی خطرناک معنوں میں استعمال ہوا. دیکھیے، اگر انسان کے اعمال اس اخلاص سے خالی ہو جائیں یا اخلاص میں کمی آتی رہے تو پھر اس انسان کی قیمت کیا رہ جاتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں فقط اتنی جتنی کسی شخص کے جسم سے جو نجاست نکلتی، بس یہ قدر و قیمت ہے اس کی، یعنی پیشاب و پخانے کے برابر. جرمنی کے ایک سائنسدان نے ایک دفعہ انسان کی قیمت معلوم کرنا چاہیے کہ اگر پیسوں کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کتنے کا ہونا چاہیے، کہ جسم میں ہمارے کتنے آئرن ہے، کتنا کیلشیم ہے، کتنا فاسفورس ہے، کتنی کون سی منرلز ہیں، کون سے ٹریس ایلیمنٹس ہیں، سب کو اگر ملا لیا جائے تو کتنی قیمت بنتی. تو اس نے جو حساب لگایا تو 80 مارک کے برابر وہ قیمت بنتی. یہ پھر بھی اس نے ہمارے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ قیمت ہے اس نجاست و گندگی کے مقابلے میں جو کہ وہ غیر الہی اہداف میں بسر کرتا ہے. کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا، بلکہ شاید پیسے بھی دیں تب بھی تیار نہ ہو نجاستوں کو کوئی لینے پر. اولئک کالانعام، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کہا گیا کہ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر. اور اگر کوئی شخص مومن اخلاص کے اس مرحلے کے اوپر آ گیا تو وہی مومن ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اس کا رتبہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اور ایسے ہی مومن کے لیے کہا گیا کہ اس کا رتبہ جبریل سے بھی زیادہ ہے.
اور اگر اس نے اس چیز کو ان چیزوں کو حاصل نہ کیا کہ جو کہ اخلاص کو بڑھانے والی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ فقط اخلاص کو علامتوں سے ہی پہچانیں گے, کچھ طریقے آگے چل کے ایسے آئیں گے جن سے, اور آسان طریقے بھی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں تو ہمارے اندر صفت اخلاص پیدا ہوتی چلی جائے گی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, سورہ جمعہ کی آیت. ایسے افراد کی مثال کچھ اس انداز کی ہو جاتی ہے, کمثل الحمار, ایسے گدھے کی سی مثال ہو جاتی ہے, یحمل اسفارا, کی جس پر کتابوں اور مدرسۃ القائم کے نوٹ کا بوجھ لاد دیا گیا ہو. یہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی نعوذ باللہ قرآن کی آیت میں, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. کتابوں کا لفظ حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, جس سے کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. کتابوں کا جملہ میں نے اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کہ زیادہ تر آپ میں سے کتابوں کو پڑھتی بھی نہیں ہیں اور فقط شاید صرف یہاں کے نوٹس امتحانات کی تیاری کے لیے لیے جاتے ہیں. تو میں صرف یہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر صفت اخلاص نہ رہے یا کم ہوتی چلی جائے تو اس کی مثال کچھ اس انداز کی بھی ہو جاتی ہے. وہ جو حکایات میں ملتا ہے نا کہ تیمور لنگ بلکہ ایک دفعہ حمام گیا اور وہاں پہ اس نے ایک دھوتی پہن کے, وہ جو زمانے میں ملازمین ہوتے تھے ان سے اپنی کمر کو صاف کروانے لگا, تو اس دوران اس نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ بتاؤ میری قیمت کتنی ہے. بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے میری قیمت کیا ہے. اس نے کہا حضور 300 دینار. کہنے لگا بے وقوف, 300 دینار تو میری اس لنگی کی قیمت ہے. کہا کہ حضور اسی لنگی کی وجہ سے میں نے آپ کی قیمت 300 دینار بتائی. تو واقعی انسان اتنا ہی بے حقیقت ہو جاتا ہے, بظاہر لگتا تو وہ بقول ہمارے برادر وسیم عام کے چوکتا مقطع قسم کا, ویسے میں پوچھوں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں ان سے, لیکن یہ کہ اس کے اندر سے وہ چیز کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اخلاص کی تعریف کیا ہے. ہر وہ کام, ہر وہ چیز, ہر وہ مقصد کہ جس کے اندر صرف اور صرف پروردگار عالم ہے, یہ ہے اخلاص. اس کے اندر کوئی 1% بھی شہرت کی, حب جاہ کی, دوسروں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی اس انداز کی کوئی بات آئی تو یہ اخلاص کے منافی ہو جائے گا. لوگوں کی صفت اخلاص کے اعتبار سے 2 اقسام, ایک کو کہتے ہیں مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص. ایک ہے زبر کے ساتھ, ایک ہے زیر کے ساتھ. مخلص جو کہ اردو میں بہت زیادہ معنوں میں استعمال ہوتا ہے. مخلص کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص کہ جو کہ اخلاص کے مدارج ابھی طے کر رہا ہو, اس کا بھی ہر عمل خالص نہ ہوا ہو, جو بھی کوششیں کر رہا ہے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے, بشرطے کہ وہ واقعی سنسیئرلی کوششیں کر رہا ہو. ایسے افراد کو کہتے ہیں مخلص. اور ایک ہوتے ہیں مخلص جو کہ تمام ان کیفیات سے گزر کر آگے آ گئے ہوں اور ان کا عمل مکمل طور پر خالص ہو گیا. ایسے افراد کو کہا جاتا ہے مخلص. جب بھی قرآن میں وہ شیطان کا جو قول نقل کیا گیا ہے نا, جو آپ اکثر پڑھتی ہیں, لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین, یہاں پہ بھی کہا کہ پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. مخلصین کو تو پھر بھی شیطان گمراہ کر سکتا ہے جو اس راہ پر قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہوں, اس میں امکان ہے. لیکن الا عبادک منہم المخلصین, جو اس مرحلے سے آگے گزر گئے ہیں اور اپنے تمام اعمال انہوں نے خالص کر لیے ہیں, ان کو نہیں بہکا سکوں گا. وہ جو میں نے بہت دفعہ پہلے آپ کے سامنے مہدی بحرالعلوم کی مثال دی تھی. مہدی بحرالعلوم ایک دفعہ دوران درس دیتے دیتے مسکرائے. جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, تو فرمایا کہ آج 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے اعمال ریاکاری سے پاک ہو گئے ہیں اور مکمل اخلاص مجھ میں آ گیا. تو دیکھا آپ نے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو بہرحال اس کو وہ مقام مل ہی جاتا ہے.
कोशिशें करते करते एक मौका ऐसा आता है कि वो मुखलिस से मुखलस हो जाता है, जेर से जबर हो जाता है। अच्छा, अब इतना मैं और बता दूं, जैसे कि अक्सर रिवायात के अंदर ये बात भी आई है कि जो सिफत इखलास है ना, ये परवरदिगार आलम फरमाता है कि ये मेरे राजों में से एक राज है, और ये फकत मैं उस शख्स के दिल के अंदर पैदा करता हूं जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता हूं। और उलमा ने एक बात और भी लिखी है कि जो खुदा के मुखलिस बंदे और वो वाकई आकिल तर है, यानी अक्लमंद शख्स की पहचान ये बताई कि अक्लमंद अफराद सिफत इखलास में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं, उनकी दीगर गैर इलाही अहदाफ के अंदर मेहनतें जाया नहीं होती, बल्कि अगर एक दूसरे से मुकाबला करते भी हैं ना तो सिफत इखलास के साथ, सिफत इखलास को हासिल करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। और ये भी कहा गया है कि क़यामत के अंदर जो लोगों की दर्जाबंदी की जाएगी और ग्रुपिंग की जाएगी वो इखलास की मकदार के बराबर की जाएगी, जिसकी जितनी परसेंटेज इखलास की है वो उसी के ग्रुप के अंदर शामिल होगा। अच्छा, अब आ जाइए, अगर हम उस लिहाज से इसको देखें अलामात के एतबार से भी, तो इसकी कई अलामतें हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर ये सिफत पाई जाती है। इसकी काफी सारी अलामतें हैं और ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि जो मौजू आज हम शुरू कर रहे हैं कि इसके लिए शायद 2 वरना 3 नशिस्तें चाहिए होंगी, और ये कि वाकई इतना ही अहम मौजू है कि हमारी सारी मेहनतें कहीं बर्बाद ना हो जाए, खुदा न खास्ता हमारी आपकी सब अफराद की। तो हर शख्स कोई भी इस मौजू के मुताल्लिक बारीक बीनी से हर शख्स को काम लेना चाहिए, क्योंकि हर शख्स का ये मामला है। अलामात कैसे पहचाने कि हम मुखलिस हैं? पहली चीज जो कि पैगंबर इस्लाम ने बताई, फरमाते हैं कि हर हकीकत की एक अलामत होती है, हर हकीकत की एक अलामत, और इखलास की अलामत यह है कि वो शख्स तारीफ को पसंद ना करे। अच्छा, अगरचे इसके अंदर इब्तदाई तौर पर एकदम से इस सिफत को हासिल कर लेना, आयतुल्लाह मिश्किनी अल-बेली फरमाते थे जब भी अपनी किताब के अंदर, उन्होंने कहा है कि अगर अपनी तारीफ सुनकर आपका नफ्स फूल के कुप्पा हो जाए और एक आपको बड़ी खुशी महसूस होने लगे, तो समझ जाइए कि आपका नफ्स अभी तक बीमार है। हकीकत यह है कि ये बीमारी की कैफियत है। तो पहली चीज तो ये है, अगरचे इसमें बहुत से मरहले आपको थोड़े से निस्बतन मुश्किल लगेंगे, लेकिन बहरहाल कभी ना कभी उस मंजिल के ऊपर आपको आना है। ये नहीं कि ये हमारे मुकाम और मर्तबे से बहुत बुलंद चीज है। पैगंबर इस्लाम ने कोई ये बहुत ही आला पाए के लोगों के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल आम लोगों को ये सब बातें और कैफियत बताई। तो हर शख्स को इसको हासिल करने के लिए तगोदो करनी चाहिए और अपनी तारीफ को सुनना पसंद ना करे। ये पहली अलामत। अलामत नंबर 2 वो ये है कि मुखलिस अफराद से हर शख्स को फकत और फकत खैर और भलाई नसीब होती है। ये हो ही नहीं सकता कि किसी मुखलिस इंसान किसी का दिल दुखा रहा हो, किसी की गीबतें कर रहा हो, किसी की टांग खींचने के चक्कर में हो, किसी से दिल में कीना रखे हुए हो मामूली मामूली बातों पर। ये सिफत इखलास के मुनाफी इक़दामात हैं सारे। मुखलिस की अलामत ये बताई गई कि ऐसे अफराद से हमेशा लोगों को खैर और भलाई नसीब होती है, बस कोई बुराई उनकी तरफ से नहीं पहुंचती। तीसरी अलामत, हम मरहलेवार आगे गुजरते जा रहे हैं। खुदा के हुक्म के सामने हर वक्त उसके कंधे झुके रहते हैं, हर वक्त खुदा का हुक्म ये है, बस वो फौरन सर तस्लीम खम कर देता है, चाहे वो उसके मिजाज के खिलाफी क्यों ना हो। बहरहाल इस पर हम ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे और अगले मरहलों के ऊपर जाएंगे। चौथी अलामत, समरतुल इल्म इखलासुल अमल। इल्म का समर यह है कि इखलास अमल इसके बाद हासिल हो ही जाता है, बशर्ते कि वो इल्म आदाब और शराइत के साथ हासिल किया गया। अगर आदाब से कोई शख्स आ रही है कि वाकई जिस तरीके से इल्म हासिल करना चाहिए
تو صرف تزیہ اوقات اس کا ہوگا اور اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہی نہیں ہو سکے گی کہ جو کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد آ جانی چاہیے. آداب علم کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ علم کو آداب کے ساتھ جو شخص بھی حاصل کرے گا اس کے اندر اخلاص پیدا ہو ہی جائے گا. پانچویں چیز الاخلاص ثمرۃ العبادہ. اخلاص عبادات کا ثمر ہے. ویسے تو عبادت کے اندر اس کا مفہوم ذرا وسیع ہے لیکن ابھی ہم صرف کنسنٹریٹ کر رہے ہیں فزیکل عبادات پہ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب تک, ہم مشاہدہ بھی آپ سب لوگوں کا, جب تک نسبتاً کم علم رہتا ہے اس کی عبادات زیادہ نظر آتی ہیں. مسجدوں میں بھی زیادہ وہ نظر آتا ہے, دیگر لمبی لمبی عبادتیں بھی وہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے شیطان اس کو اس ظلم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی تم تو دیگر بھی اتنے سارے تبلیغی کام کر رہے ہو, تمہیں جسمانی عبادتوں کی اتنی کیا ضرورت. اس کی جسمانی فزیکل عبادات کے اندر کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے مجھ میں کمی آئی ہے, جبکہ یہ کوئی بھی عذر نہیں ہے. اس کی عبادات اس کے اندر بھی ساتھ ساتھ اگر زیادتی ہو تو پھر یہ اخلاص کی علامت ہے. اور اگر اس کی عبادات کم ہو رہی ہیں تو وہ یہ بات جان لے کہ شیطان اس کو مسلسل بیوقوف بنانے کے چکر میں ہے. تو بہرحال الاخلاص ثمرۃ العبادہ یہ ایک علامت ہوئی. چھٹی علامت یہ ہے کہ خواہشات نفسانی سے مخلص شخص ہمیشہ اجتناب کرتا ہے. جب بھی مولا فرماتے تھے کہ وہ شخص کیسے اخلاص کو حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں خواہشات نفسانی غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں. تو اگر خواہشات نفسانی گناہ کر جہاں موقع آیا بس انسان وہیں گناہ کے اندر گرفتار ہو گیا اور اس کے دل میں ہمیشہ خواہشات نفسانی تازہ ہی رہیں, غلبہ حاصل کیے رہیں, تو ایسے شخص کو اخلاص حاصل ہونا بہت مشکل ہے. اس کے بعد روایات کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی. ساتویں چیز جو کہ اخلاص کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی, اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرو, کم کرو تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائیں. جس کے دل میں ہر وقت بس دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش, مجھے یہ مل جائے, وہ مل جائے, وہ مل جائے, وہ مل جائے, اور لاتعداد خواہشات فقط دنیا اور دنیا کی, ایسے شخص کو اخلاص حاصل ہونا بہت مشکل ہے. کہ نسخہ بھی ہے اخلاص کو حاصل کرنے کا, قلل اعمال تخلص لک الاعمال. اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرو تاکہ تمہارے اعمال خالص ہو جائیں. اپنی آرزوؤں کا دائرہ اتنا وسیع نہ کرو کہ تمہاری خواہشات دنیا کبھی ختم ہونے ہی میں نہ آ رہی. آٹھویں علامت تنہائی و خلوت میں اس سے زیادہ لوگوں کے درمیان عمل خالص رکھتا ہو. دیکھیے تنہائی کے اندر اکثر جبکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو کچھ نہ کچھ اخلاص انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے. اصل اہمیت اس بات کی کہ علماء نے جملہ لکھا ہے کہ لوگوں کے مجمع کے درمیان اپنے اعمال کو خالص رکھیں. آپ کو کسی جگہ مجلس پڑھنے جانا ہو اور بڑے لوگ آگے پیچھے آپ کے ہو رہے ہیں, اس وقت لوگوں کے سامنے جبکہ آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہوں, ہر کوئی مثلا آپ کو دیکھ رہا ہو, ایسے موقع پر ریاکاری نہ آئے, ایسے موقع پر آپ کے اعمال خالص رہیں, یہ ہے اصل موقع. تو یہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ وہ لوگ تنہائی اور خلوت سے زیادہ لوگوں میں اس کے اعمال خالص رہیں. اچھا, اس کے مقابلے میں ایک چیز کے متعلق اور بات کہی, وہ بھی ایک علامت ہے جو کہ اصل میں ریاکار کی علامت بتائی گئی. اس کا الٹا کر لیں تو مخلص کی علامت ہو جائے گی. لوگوں کے سامنے تو اس کو عمل کی خواہش ہوتی ہے, تنہائی میں وہ سست پڑ جاتا ہے. یہ ریاکار کی علامتوں میں سے ایک, اور یہ علامت بتائی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دسویں علامت یہ بھی پیغمبر اسلام سے مروی ہے, فرماتے ہیں
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے, جو بھی ریاکار ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام پر میری تعریف ہو. اس کے مقابلے میں مخلص تعریف کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا, ہر کام پہ تعریف کیے جانے کو پسند کرتا, چاہے دنیا کا کوئی کام ہو, دین کا کوئی کام ہو, ہر چیز میں اس کو تعریف چاہیے. جہاں ہر وقت تعریف کے معنی ہے کہ دوسرے لوگوں کی توجہ اس کو حاصل کرنے میں تمام اپنی توجہات کو مبذول رکھتا ہے, تو اس کے دماغ میں سے غیر الہی اہداف آ ہی جائیں گے اور اخلاق سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور پیغمبر نے یہ بھی ایک علامت بتائی ہے کہ ہر وقت اس کو اپنی ظاہر کی دوستگی کا خیال رہتا ہے, ہر وقت ظاہر کی دوستگی کا خیال. معمولی سا بس, یعنی اگر توجہات ہیں بھی تو بس صرف اس بات پر ہیں کہ مثلا ہمارا پردہ بظاہر بالکل ٹھیک ہو جائے. دیکھیے یقیناً یہ بہت اہم چیز بھی, لیکن کیا ہے کہ وہ نورانیت بھی تو دل کے اندر پیدا کیجیے کہ جو اس پردے کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوئی. اگر صرف ظاہر داری کی حد تک اسلام رہے اور دلوں کے اندر داخل نہ ہو اور وہ نورانیت اس سے نہ جھلکے. دیکھیے جب بھی نورانیت ہوتی ہے نا تو عمل سے جھلکتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل کالجز میں جو فائنل ایئر کا ایک امتحان ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ ایک امتحان ہوتا ہے جس کو شارٹ کیس کہتے ہیں. 4-5 مریض لائن سے لیٹے ہوئے ہیں, ہر مریض کے پاس 2 منٹ کے لیے رکنا ہوتا ہے اور مریض سے نہ کوئی بات کر سکتے ہیں نہ اس کی فائل دیکھ سکتے ہیں, بس ظاہری علامات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ڈفرینشیل ڈائگنوسس بتانی ہوتی ہے کہ اسے کیا کیا ہو سکتا ہے. جب انسان کی ظاہری علامات بیماری کی وہ اپیئر ہو جاتی ہیں, آبویس ہو جاتی ہیں, اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے, تو انسان کی باطنی جو خصوصیات کا اندازہ بھی اس کی علامات سے لگایا جاتا ہے. تو یہ جتنی بھی علامتیں بیان ہو رہی ہیں آپ کے سامنے, ہر شخص خود جج کرے کہ واقعی کہیں علامتیں مجھ میں تو نہیں پائی جاتی. اگرچہ اس پہ میں آگے چل کر ایک بات کروں گا کہ ان تمام خصوصیات کو کبھی بھی دوسروں پر منطبق نہ کیجیے گا. ایک سب سے بڑی غلطی ہوگی جو آپ کریں گی, یہ فقط اور فقط ہر شخص کو انفرادی طور پر بتائی جا رہی ہے. اور کیوں یہ میں نے یہ بات کہی, اس کا آگے چل کر تذکرہ بھی آنے والا ہے. 12ویں علامت, چلے جو بھی نمبر ہے, مولا فرماتے ہیں کہ تعریف سے, اچھا یہ ریاکار کی جہاں پہ بات آ رہی ہوتی ہے اس کا برخلاف کر لیں گے تو مخلص کی علامت بن جائے گی. ریاکار تعریف سے اس کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے اور تعریف نہ کی جائے تو اس کا عمل کم ہو جاتا ہے. جب تک آپ کو اپریسیشن ملتی رہے, جب تک واقعی آپ محنت کرتی رہیں گی, اور جہاں تھوڑا سا آپ سے تعریف کو دور کیا گیا وہیں آپ کے عمل میں ٹھنڈک پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور جبکہ مخلص شخص ہو, تعریف سے اس کے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا اور تعریف نہ کی جائے تو اس سے اس کا عمل کم نہیں ہوتا. یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جس کو آپ کو دماغ میں رکھنی ہے. اور تمام جتنی بھی مصیبتیں ہوتی ہیں, اگلی علامت, مخلص شخص کبھی بھی تمام مصیبتوں میں فقط اور فقط شکر پروردگار ہی انجام دیتا رہتا ہے اور کبھی بھی خدا کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کرتا. دیکھیے بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان بہت سی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے, لیکن ہم علماء کا طریقہ کار دیکھیں جو ہمارے سامنے مشعل راہ بھی ہیں. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی امام خمینی کے عرفانیات کے استاد تھے. ایک دفعہ درس دے رہے تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا جوان بیٹا گھر میں تالاب میں ڈوب کر مر گیا. جواد ملکی تبریزی بہرحال درس ختم کیا انہوں نے, اس کے بعد گھر تشریف لائے. عید غدیر کا روز تھا. گھر تشریف لائے, عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. کہنے لگے کہ دیکھو رو نہیں اور لوگوں کی عید کو عزا میں تبدیل نہ کرو. پھر لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ پروردگار عالم نے عید غدیر کے روز مجھ کو عیدی عنایت کی ہے, لیکن یہ رونے والی عورتیں سمجھتی نہیں. ہر چیز میں فقط اور فقط سراپا تسلیم بن جائے. یہ صرف اور صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس مقام تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن سامنے ایک منزل رہے تو نا. اگر ہم صرف وہی چھوٹے چھوٹے درجات ہی آپ کے سامنے, اگرچہ وہ بھی آ رہے ہیں اور بڑے بھی آ رہے ہیں, تاکہ جس کا جیسا ہو اور اس کے دماغ میں ایک رہے کہ انشاءاللہ اس منزل تک بھی اپنے اخلاق کو لے کر جائیں گے جیسے کہ ان علماء کے اندر نظر آ رہا ہے. امام خمینی جب عراق میں تھے
जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, तो वहीं पर उनको अपने बेटे मुस्तफा खुमैनी की शहादत की खबर मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, कलमा इस्तरजा पढ़ा और उसके बाद फकत एक जुमला कहा कि मुस्तफा की शहादत खुदा के अल्ताफ खुफिया में से एक, खुदा की मख्फी रहमतों और नेमतों में से एक है जो मुस्तफा को शहादत मिली, और कोई वावेला नहीं मचाया और लोगों की तरह से, और खुदा के हुक्म के आगे सर तस्लीम हम कर ली। देखिए, जितनी भी अभी अलामत खैर बयान हो रही, मैं इसमें फिर दोबारा कहूं कि कभी भी इस चीज से डरना चाहिएगा कि अच्छा फिर तो इसका मतलब है कि हम में सिफत कभी पैदा हो ही नहीं सकती। देखिए, हमेशा रियाकारी नियत के अंदर होती है, अमल में नहीं होती। तो कभी भी अमल को खैराबाद ना कहिएगा इस डर से, वरना शैतान बहुत से अमाल भी छुड़ा देता है कि कहीं रियाकारी ना आ जाए। तो बहरहाल क्योंकि रियाकारी फकत नियत में होती है, तो नियत की इस्लाह की फिक्र करती रहिएगा, अलबत्ता अमल को कभी भी नहीं छोड़ना। अच्छा, इतना और बता दूं कि बाज़ औक़ात ये भी दिमाग में ख्याल आता है कि मसलन मदरसे की तरफ से जो इनामात मिलते हैं और हौसला अफजाई की जाती है, और उससे अगर कोई खुशी महसूस होने लगे तो कहीं सिफत इखलास के मनाफी तो नहीं। तो बहरहाल देखिए, ये उलमा ने ये बात लिखी है कि अगर शुरू ही से फकत लोगों की तवज्जोहात मबजूल करने का इरादा ना हो, यानी आपने बाकायदा मेहनत की थी इम्तिहान के अंदर और कोई मुकाम और मर्तबा हासिल किया और उसके ऊपर आपको इनाम मिला, उस वक्त नियत खालिस की, अब जब इनाम मिल रहा है तो बहरहाल खुशी हो रही, ये सिफत इखलास के मनाफी नहीं। और खुद इंतजामिया के भी एतबार से मैं कहूँ कि अगर कोई ऐसी तकरीब होती है तो उनकी तमाम तर तवज्जोहात इस बात पर मबजूल न रहें कि भाई हमें तो ऐसी तकरीब मुनक्किद करनी है कि जनाब उस जैसी कहीं तकरीब मुनक्किद ना हुई हो और एक नाम हो और एक इंतजामिया का एक नाम हो। ऐसी अगर कोई गैर इलाही अहदाफ निगाहों में आते रहे या आ गए तो फिर ये वाला भी अमल ज़ाया हो सकता है। तो बहरहाल चूंकि लेकिन सालिहीन की सिफत ये रही है और उनकी सीरत ये रही है कि वो हौसला अफजाई के लिए इनामात देते रहें, तो इस लिहाज से अगर किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता रिवायात के अंदर दोनों तरह के जुमले आए हैं, सिर्रन व अलानियतन या सिर्रन व जहरन। नेकियों को छुपा के भी अंजाम देना चाहिए और नेकियों को अलल ऐलान लोगों के सामने भी अंजाम देना चाहिए। तो यानी दोनों तरीके से इंसान करता रहे। अलबत्ता जो बिल्कुल मुब्तदी हैं, जो अभी सिफत इखलास के अंदर कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहरहाल उलमा ने एक बात कही है कि वो इस शैतान के इस धोखे में ना आए कि शुरू में शैतान अगर कभी आपको नमाज शब की तौफीक दे दे तो आप लोगों के सामने बयान करें और दिमाग में ये हो कि भाई अगर हम लोगों के सामने इस काम को नहीं करेंगे तो लोगों को तरगीब कैसे होगी। शुरू के अंदर लोगों की तरगीब का बिल्कुल दिमाग में ना लेकर आइए। ऐसा हरगिज भी नहीं होना चाहिए कि लोगों का कोई ख्याल शुरू में कम से कम आपके दिमाग में ना हो। जब आप उस मुकाम और मर्तबे को हासिल करने आगे बढ़ जाएं इस बात से, तो फिर लोगों को तशवीक और तशवीश के लिए आप ऐलानिया काम करना शुरू करें। लेकिन नहीं, जब तक अपने नफ्स से बेएतमादी रहे कि वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, तब तक अपने तमाम नेकामाल को छुपा कर ही करती रहिए। इतना और बता दूं, इसका भी जिक्र आ गया बीच में, मुहज्जतुल बैज़ा हमारे इल्म अखलाक की सबसे बेहतरीन किताब मुल्ला मोहसिन फैज काशानी की। उलमाए अहले सुन्नत में सबसे ज्यादा अखलाक की जो सबसे बड़ी किताब है वो इमाम गजाली की अहयाउल उलूम है, जो सबसे मारूफ है। एक लिहाज से इमाम गजाली की अहयाउल उलूम का जवाब लिखा है मुहज्जतुल बैज़ा के नाम से मुल्ला मोहसिन फैज काशानी ने। उसमें उन्होंने एक खास 3 अलामात बताई हैं हर उस आलिम के लिए, हर उस मुबल्लिग के लिए, हर उस वाइज के लिए, हर उस उस्ताद और टीचर के लिए कि वो कैसे पहचाने कि मुझ में अखलाक पाया जाता है या अखलाक नहीं पाया जाता। 3 कहा कि 3 अलामतों से वाइज, मुबल्लिग, मजलिस पढ़ने वालियां, दीन का काम करने वाले, दीन को फैलाने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा और दीनी तालिब इल्म, सब इन 3 सिफात से अपने आप को पहचान सकते हैं कि उनके अंदर अखलाक पाया जाता है या नहीं। नंबर 1, अगर उन पढ़ा रही हैं और कोई एक अच्छा पढ़ाने वाला आ गया और जो मकबूलियत की भी उसने तेजी के साथ मदारिज तय करी, अब आपको जेलसी शुरू हो गई
کہ لوگوں کی توجہات اس کی طرف مبذول ہو گئے, لوگ اس سے سوال جواب زیادہ کرنے لگے, آپ کے پاس لوگ آنا بند ہو گئے تو آپ ملول خاطر ہو گئے. اگر یہ دماغ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے صفت اخلاص نہیں. مخلص کی تو علامات یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی شخصیت اگر آ گئی تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے میرے بوجھ کو کم کیا. بلکہ امام خمینی نے تو یہاں تک لکھا تھا کہ وہ پھر وہاں سے اپنا بوریا بستر سمیٹے اور کسی اور جگہ جائے, یہاں تو اس شخص نے جگہ لے لی, اب کسی اور جگہ جا کے اپنی خدمات کو انجام دے بالفرض اگر ایسی بھی کوئی صورتحال ہو. اس طرح دیکھیے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اور انسانوں کو صرف یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہیں. اگر کبھی بھی آپس میں کوئی ایسی جیلسی, کینہ یا کسی کو ابھرتے ہوئے دیکھ کر, یا کوئی نئے آنے والی ہو سکتا ہے کہ آئندہ طالبات کے اندر سے ایسی آ جائے جو پرانی سینئر طالبات سے بھی آگے جا رہی ہو اور دل میں ان کے کچھ اس انداز کی رقابت آ جائے جو اسلام کو پسندیدہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص کی کمی. آیت اللہ گلپائگانی, آیت اللہ سید محمد رضا گلپائگانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک عالم جانکنی کی کیفیت میں تھے تو میں ان کے پاس گیا عیادت کے لیے. آنکھیں کھولی, پوچھا کہ کیا تم سید محمد رضا گلپائگانی ہو؟ کہنے لگے جی ہاں. کہا کہ دیکھیے حالت نظم ہے, کہا کہ خدا نے آخر مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ استغفر اللہ, جانکنی کی کیفیت میں ایک عالم کہہ رہا ہے. سید محمد رضا گلپائگانی نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی؟ کہا کہ دیکھو تم میرے ہمدرد اور کلاس فیلو تھے, تم اتنے بڑے مقام اور مرتبے تک خدا نے تم کو پہنچا دیا اور میں وہی چھوٹا سا ایک عالم ہی رہا, آخر خدا نے مجھ پہ اتنا ظلم کیوں کیا؟ تو بعض اوقات دیکھیے انسان علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر نورانیت اس کے دل میں نہ آئے, نورانیت اگر اس کے دل میں نہیں آ رہی اور وہ فقط اور فقط انہی جیلسیز کے اندر لگا ہوئے ایک دوسرے سے حسد اور رقابت کے جذبات میں, تو دیکھیے وقت مرگ قریب آ گیا, خدا کو منہ دکھانے والا ہے اور اس وقت بھی اس کی وہ کیفیات کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی. ہم دیکھتے ہیں یہی حسد اور جیلسیز تھی کہ جو کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم تو یہیں کے اکثر ذاکرین نے پابندیاں لگوائی تھی پاکستان آنے پر, صرف اس وجہ سے کہ جب وہ آتے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی ان کی طرف رغبت ہوتی تھی, تو اس جیلسی کے اندر باقاعدہ حکومت پاکستان کو درخواستیں دے دے کے ان کے ویزے کو کینسل کروایا جاتا تھا. یہ اخلاص کی اگر علامتیں نہ ہوں تو ایسے افراد بھی آج بھی ہیں کیونکہ جو ذرا سے ٹی وی چینلز کے اوپر آنے کے لیے پروڈیوسروں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں. اس کا معنی فقط اور فقط یہ ہے, اور جیسے کہ ہم نے سننے میں بھی آیا کہ ایک ذاکر نے تو اپنی تقریر بیچ میں سے اپنی مجلس ادھوری چھوڑ دی جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی ٹی وی چینل والوں نے لینے کے لیے آئے. تو ایسے افراد, اور دیکھیے جو اپنے عمل کو خالص کر لے, پھر ایسے ہی افراد کے لیے ابھی میں پہلی علامت بتا رہا ہوں, ایسے ہی افراد کے لیے پھر وہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ ایک عالم جو کہ جب مجلسیں پڑھنے جاتے تھے تو جب تک ممبر پہ آنے سے پہلے امام حسین پر سلام کرتے تھے اور جب تک جواب سلام نہ آ جاتا تھا ممبر کے اوپر نہیں جاتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ مقام اور مرتبہ آپ کو کیسے ملا؟ کہا ایک واقعے کی وجہ سے. وہ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھ سے پہلے ایک عالم تقریر کر رہے تھے, بہت اچھی تقریر کی, لیکن ایک سیکنڈ کو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب جو میں تقریر کروں گا تو ایسی تقریر کروں گا کہ ان کی تقریر کا اثر ظاہر ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں فقط ایک سیکنڈ کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا, جیلسی اور ایک رقابت. میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں 1 سال تک کوئی تقریر نہیں کروں گا اور اپنے نفس کو خوب ستاؤں گا, اپنے نفس کو ایک ایسی سزا دوں گا. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اب پھر اس کے بعد میرے اندر ہی کیفیت پیدا ہو گئی اس واقعے کے بعد سے کہ جب کبھی بھی ممبر پہ جاتا ہوں امام حسین کو پہلے سلام کرتا ہوں, امام حسین کو سلام کرتا ہوں اور جب تک جواب سلام نہ آ جائے جب تک میں ممبر پہ نہیں جاتا, اور اب میں اپنے کانوں سے امام حسین کے سلام کا جواب سنتا ہوں. تو دیکھیے بعض اوقات یہ بھی نوبت اور ایک مرحلہ آ جاتا ہے. تو بہتر اگر شخصیات اگر آ جائیں تو اس کو خوشی ہی محسوس ہو کہ چلے میرا کام آسان ہو گیا, نہ صرف یہ کہ ان سے رقابت کے اندر گرفتار ہو جائے. دوسری علامت فرماتے ہیں کہ اگر بڑی اور معتبر شخصیات اس کی محفل میں آ جائیں
تو اس کے بولنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ان کی توجہات کو مبذول کرنے کے لیے اپنی علمی قابلیت نہ بگھارنے لگے، بالکل وہی انداز رکھے کہ جو کہ سطح عمومی والا کی اس طرح عام لوگوں سے گفتگو کرتا ہے، تب پتا چلے گا کہ اس کے اندر اخلاص ہے۔ لیکن اگر سطح عمومی سے ایک دم سے اس نے گفتگو کو بلند کر دیا کہ یہ اتنے علماء یہاں پر تشریف فرما ہے مثلا، اور ان کے خیال کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ کہیں یہ کہیں گے کہ بھئی اتنی نارمل سی تقریر کر رہا ہے، اب اس نے علمی قابلیت بگاڑنا شروع کر دی اور اس کے انداز و طریقے میں تبدیلی آ گئی، اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص اس میں نہیں پائی جاتی۔ علامت نمبر 3 فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسے مقام اور مرتبے کے حامل افراد، مجلس سے پڑھنے والی خواتین، درس دینے والے اساتذہ، تبلیغ کے لیے کام کرنے والے واعظین، ذرا سا لوگ اگر ان کے آگے پیچھے چلنے لگیں تو ان کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو، بلکہ پریشان ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام، مولا کائنات وغیرہ کی تمام سیرتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ سخت ناپسند کرتے تھے اپنے اطراف میں لوگوں کا اس انداز سے چلنا، تو اس کے انداز میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور اس طریقے سے گزرا جا رہا ہو کہ جس طریقے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان گزرتے ہیں شٹل سروسز کے ذریعے، بہرحال اگر ان کے اپنے دل و دماغ کے اندر ایسی چیز نہیں ہے اور ویسے ہی ان کو خود بخود پروٹوکول مل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن خود ان کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو اندرونی طور پر، علماء کو اپنے انداز سے لے کر جانا اور ان کی حفاظت کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر شخص اپنے اندر اس کیفیت کو محسوس کرے۔ اگر وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی، اکثر میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ ہمارے اساتذہ میں اکثر ایسے جگہوں کے اوپر انہیں جانا پڑتا تھا کہ لوگ گدا گاڑی تک پہ لینے کے لیے ان کو آئیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، اور اس پہ بھی بیٹھ کر گئے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے لیے مرسیڈیز کار ہونی چاہیے اور مجھے یوں پروٹوکول ہونا چاہیے اور مجھے یوں گھر سے لینے والے آئیں اور پھر میں اس کے بعد جاؤں گی مجلس پڑھنے کے لیے، یہ ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کبھی بھی ایسا کوئی انداز، کوئی ذوم باطل پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت اخلاص نہیں پائی جاتی۔ اچھا، اتنا اور تھوڑا سی اب جیسے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اتنی بات اور بیان ہو جائے تاکہ کوئی کنفیوژن اس سلسلے میں نہ رہے کہ جتنی بھی ہم عبادات انجام دیتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی نشاط کی کیفیت پیدا ہو جائے، مزہ آنے لگے، خود مدرسے آنے میں ایک لطف آنے لگے، انعامات ملنے پر ایک خوشی محسوس ہونے لگے، تو کیا یہ صفت اخلاص کے منافی ہے؟ تو اس کا بھی ایک طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ اگر عمل کی مقدار میں اور عمل کے معیار میں کوئی فرق نہ آ رہا ہو، اور پھر چاہے جتنے بھی مزے آپ کو آتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر عمل کی مقدار اور معیار میں فرق آنے لگے، بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے شوق اور لگن کسی وجہ سے مدرسہ چھوڑنا بھی پڑ گیا، تب بھی آپ کے علم حاصل کرنے کی لگن کم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے۔ اس وقت جبکہ اتنی زیادہ سہولتیں آپ کو میسر ہیں، علماء، درس، کیسٹ، کتابیں، انٹرنیٹ، بڑے بڑے مراجع سے آج استفتاء کریں اگلے دن جواب آئے گا، اتنی کانٹیکٹ لوگوں کے ہیں، ایک فون کریں اسی وقت جواب لے لیں، ہر کچھ موجود ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی انسان اگر علم دین حاصل کرنے میں کوتاہی کرے تو اس سے زیادہ کبھی ایسا موقع تاریخ اسلام کے اندر نہیں گزرا جب اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی، اور انشاءاللہ جب آگے مرحلہ چلے گا تو اور آسانیاں بھی پیدا ہوں گی، تو اب تو یہ عذر بالکل ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اگر معیار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص پائی جاتی ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہم صلی علی محمد کہ مولا بعض اوقات ہم عبادات انجام دیتے ہیں لیکن جب دوسروں کی نگاہ ہم پر پڑتی ہے تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں، ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی نیکیاں لوگوں میں معروف ہوں۔ برا تو کوئی بھی آدمی مشہور ہونا نہیں چاہتا لوگوں کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ میں نیکی مشہور رہوں، بشرطے کہ شروع ہی سے دوسروں کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اگر تم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے، لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، البتہ شروع ہی سے لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ اگر شروع سے دکھانے کی نیت تھی تو پھر یقیناً عمل حرام ہوگا۔ ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، عمل تو ہم پروردگار عالم کے لیے کرتے ہیں
لیکن لوگ ہمیں وہ عمل کرتے دیکھ کر ہماری تعریف کرنے لگتے, لوگ ہم کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. تو کہیں یہ صفت اخلاص کے منافی تو نہیں؟ ابو ذر غفاری پیغمبر اسلام سے پوچھ رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا, اے ابو ذر, تلک عاجل بشر المؤمن, یہ ایسی بشارت ہے جو خدا اس دنیا میں ہی مومن کو دے دیتا ہے. اگر اس کی اپنے اندر وہ کیفیت نہیں پائی جا رہی, صرف لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں, لوگ دیکھ کے تعریف کر رہے ہیں, ہم ان کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کر رہے تھے. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں, ان کی تعریف کرنے سے تمہارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ ایک ایسی بشارت ہے جو اس دنیا میں تم کو دے دی گئی کہ تمہارا انجام بھی بخیر ہوگا. اچھا, اب دیکھیے, اگر یہ چیز پیدا ہو گئی اور حاصل ہو گئی تو اس کے اتنے فائدے ہوں گے, جیسے کہ اکثر روایات میں یہ بات بھی آئی کہ کوئی شخص صرف 40 روز تک بھی اگر اپنے اعمال کو خالص کر لے تو پھر علم و حکمت کے چشمے اس سے پھوٹنے لگتے ہیں, اور ایسا شخص پھر بے حساب جنت میں جاتا ہے. جس شخص نے دنیا میں اپنے حساب کو صاف کر لیا اس کے لیے بار بار حساب و کتاب کا مرحلہ نہیں آئے گا. اور ایک دفعہ بھی آپ نے اس راہ کے اوپر قدم رکھ دیا صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے, جس کے بھی کچھ طریقے آگے چل کے بھی بتائے جانے والے, تو پھر پروردگار 4 طریقوں سے آپ کی ہدایت کرے گا. بس ایک دفعہ اس کے لیے عمل کو خالص کر لیجیے, دوسری کسی سوچ کو اپنے اندر نہ آنے دیں. دیکھیے, بعض اوقات کبھی میں انشاءاللہ اس کا بھی مرحلہ ہوگا تو بتاؤں گا, ایک مرحلہ مومن پر علم عرفانیات کو حاصل کرنے کے بعد اور گناہوں سے بچنے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سوچوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. کون سا خیال اس کے دل میں پیدا ہو اور کون سا پیدا نہیں ہو, اس کے اپنے اختیار میں بات آ جاتی ہے, جو کہ ابھی میں نے بہت بڑی بلند بات کر دی ہے اپنے اور بعض لوگوں کے اعتبار سے. لیکن بہرحال ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے. تو 4 طریقوں سے پروردگار عالم پھر آپ کی ہدایت کرے گا. بس ایک دفعہ قدم تو اس پہ رکھ دیں, عمل کو خالص کرنے کی کوششیں تو شروع کر دیں. نمبر 1, اس کی عقل بے انتہا قوی ہو جائے گی, خود بخود اسے عقل سے فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. چیزوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آیا ہونے لگیں گی. جیسے کہ میں نے ایک دفعہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی پیغمبر اسلام کی, اس کا بھی مفہوم یہی تھا کہ پروردگار چیزوں کی حقیقت میرے سامنے ویسی کر دے جیسی کہ وہ ہیں. ایسا نہ ہو کہ ملمہ سازی سے ہم لوگ دھوکہ کھا جائیں. عقل اس کی بے انتہا قوی ہو جاتی ہے, لہذا وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا. نمبر 2, الہام کے ذریعے اس کی ہدایت ہوتی. جہاں کسی شک میں گرفتار ہوتا ہے فقط ایک دم سے اس کو الہام ہوتا ہے اس کے اوپر کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسری چیز ہے جس سے پروردگار اس کی ہدایت کرتا ہے. تیسری چیز, ملائکہ کے ذریعے بھی نگرانی ہوتی. ملائکہ کو پروردگار عالم ایسے مومن کی حفاظت کے لیے لگا دیتا ہے. ادھر وہ گناہ کرنے جاتے ہیں, ادھر ملائکہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور گناہوں سے روک دیتے ہیں. اور چوتھی طریقہ ہے ہدایت کا ایسے مخلص آدمی کے لیے کہ اس کو علم و فضل ایسا حاصل ہو جاتا ہے کہ جو اس کو گناہوں سے روکتا ہے. اسی علم کے لیے جس کے لیے آپ نے حدیث ایک دفعہ سن چکی ہیں کہ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء. علم دین کبھی بھی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا. لیس العلم بکثرت التعلیم و تعلم بل هو نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء. یہ کبھی بھی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا, یہ تو فقط پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے روشن کر دیتا ہے. اچھا, اب اتنا میں یہاں تک بات آئی تو بس ایک بات اور کہوں, اس کے بعد اخلاص کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں تقریباً 6-7 وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر اتنا وقت ہمارے پاس بچا. آیت اللہ سیستانی سے ایک سوال پوچھا گیا. اچھا, ہم کس موضوع پہ میں آپ کو سوال سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی ان علامات کو دیکھ کر دوسرے کے اخلاص کا تعین نہ کریں. دوسرے کو تو ہمیشہ مخلص ہی سمجھیں. ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر داڑھی منڈا ہو تو کیا, اور اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو, داڑھی منڈا ہوا شخص نماز پڑھ رہا ہو, تو کیا منڈی ہوئی داڑھی کے ساتھ قصد قربت ممکن ہے؟ وہ کہہ رہے پروردگار میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربتاً الی اللہ,
حکم خدا کی بجاوری میں. یہ مجسم گناہ کر رہا ہے, شیو کر کے آیا ہے ابھی ابھی, کیا اس کے ساتھ اس کی نماز قبول ہوگی؟ قصد قربت تو نہیں. حکم خدا کہاں ہے؟ حکم خدا تو یہ ہے کہ تمہیں داڑھی رکھنی چاہیے تھی, تم مخالفت کر کے آئے اور پھر کہہ رہے ہو. اب آیت اللہ سیستانی کا جواب سنیے. کہنے لگے کہ یہ چیز ایک ایسی ہے, ہمارے پاس کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ایسا نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کی عبادات کے متعلق یہ حکم لگا سکیں کہ ان کی عبادت قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی. پھر آگے انہوں نے ایک احتمال لکھا ہے, کہا یہ بہت ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو داڑھی منڈا ہو اس کی عبادت قبول ہو جائے, اور ایک وہ شخص کہ جو بظاہر دیندار نظر آ رہا ہو اور داڑھی والا ہو اس کی عبادت کو رد کر دیا جائے. یہ ہم ہوتے کون ہیں حکم لگانے والے کہ فلاں شخص مخلص ہے یا مخلص نہیں. بس ہر شخص اپنی حد تک ان تمام علامتوں کو رکھے. جس طریقے سے ایک دفعہ ہمارے غرور و تکبر کے موضوع پہ شاید گفتگو ہوئی تھی, تو اس وقت بھی شاید یہ بات آئی تھی کہ یہ جتنی علامتیں غرور و تکبر کی بتائی جا رہی ہیں, ہر شخص اپنے اندر تلاش کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہا ہو اور اپنے آپ کو گندگی سے بچا رہا ہو, آپ سوچیں گے بھائی تو بہت ہی مغرور ہے. جی نہیں, وہ عادتاً ایسا کر رہا ہے, وہ نفاست پسند ہے, وہ مغرور نہیں. آپ نے کیسے سوچ لیا اس کو؟ تو خیر اسی انداز سے صفت اخلاص کے اندر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. اب آ جائیے کون سے ایسے طریقہ کار اختیار کیے جائیں کہ جس سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونے لگے. ابھی تمام اخلاص کی علامتیں نہیں بتائی میں نے, کیونکہ وقت اتنا کم ہے, ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں, لیکن یہ کہ آج کی حد تک کچھ گفتگو آگے بڑھ جائے. اخلاص کو ہم کیسے بڑھائیں, یا اخلاص کو پیدا کیسے کریں؟ جو سب سے پہلا طریقہ ہے جس کو ہم اکثر جب کبھی اس قسم کے طریقہ کار بیان ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہوا. پروردگار سے رو رو کر اخلاص کے لیے دعا کریں. اور ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ یہ جو آپ کو دعا کرنی ہے یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے کریں. ان کے بس ان مولائے کائنات کیا ان کا اخلاص اور کیا ان کے اندر نورانیت, ان کے وسیلے اور واسطے سے اگر دعا کی جائے گی صفت اخلاص کے لیے تو وہ پیدا ہو کر رہے گی. بلکہ ایک دفعہ مولا کی بڑی عجیب و غریب حدیث, ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, آپ خدا سے سفارش کر دیجئے کہ پروردگار میری مغفرت کر دے. کیسا عجیب و غریب سوال ہے. جتنا عجیب و غریب مولا کا سوال تھا اتنا ہی عجیب و غریب پیغمبر کی دعا تھی. پیغمبر نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کی کہ کہا کہ اے پروردگار, تجھ کو علی کے حق کا واسطہ تو علی کی مغفرت فرما. مولا کہنے لگے یا رسول اللہ, میں نے آپ سے مغفرت کی دعا کرنے کو کہا تھا, آپ نے میرے ہی حق کا واسطہ خدا کو دے دیا. کہا کہ علی میں کیا کروں, تم سے زیادہ محبوب پروردگار عالم کو کوئی ہے بھی تو نہیں. کہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا. تو بہرحال ایسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے, اس کے وسیلے سے جو اخلاص کے کمال تک پہنچا ہوا ہو, اس کے وسیلے سے اگر آپ دعا کریں گے تو کیوں دعا قبول نہ ہو. یہ پہلا ایک طریقہ ہے جس پہ ہم بہت وقت کم دے رہے ہیں, لیکن یہ کہ آپ خود اس کے اندر سے پھول بوٹے جو ہے وہ پیدا کریں. اچھا, دوسری چیز, دوسرا طریقہ, اور یہ طریقہ بتایا ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. شہزادی فرماتی ہیں کہ پروردگار عالم نے روزے کو اخلاص پیدا کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا. انسان اگر روزے رکھنا شروع کر دے, کم سے کم ایک مہینے میں 3 روزے, ویسے تو پیر اور جمعرات ہر ہفتے کے لیے بھی بات آئی ہے, لیکن اگر کم سے کم ایک مہینے میں 3 روزے بھی رکھے تو جو جہاں صفت اخلاص پیدا ہوگی, جہاں اتنے اور فائدے ہوں گے. ایک فائدہ اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس سے دلوں کے وسوسے اور شکوک و شبہات ظاہر ہو جاتے ہیں. ایک مہینے میں اگر کوئی بھی شخص 3 روزے رکھے گا تو بہرحال روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر جس کو انسان کرتا رہے تو ہر وقت اس کو صرف پروردگار عالم کا خیال روکے رہتا ہے
روزہ توڑنے والی چیزوں سے. ہر وقت جب وہ باخدا رہے گا تو خود بخود اس کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ دوسرا طریقہ ہے. تیسرا طریقہ جس پہ علماء نے بہت زور دیا ہے, ائمہ معصومین بہت زور دیتے رہے ہیں, وہ ہے درس اخلاق میں پابندی کے ساتھ شریک ہونا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس زمانے کے جو سب سے مشہور محلے میں اخلاق گزرے ہیں, آیت اللہ محمد حسین طباطبائی, ان کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت وہ نجف اشرف آئے تھے, جوانی کا دور تھا, علمی تبحر بہت زیادہ اس وقت بھی تھا, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ جا کر درس اٹینڈ کروں. تو سید علی شوستری اس زمانے میں علم اخلاق کے بہترین استاد تھے. وہ خود ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص 20 سال بھی ایک اچھے اخلاق کے استاد کی تلاش میں گزار دے تو اس نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا. اگر تم ایسے ہی اپنے لیے استاد تلاش کر بھی رہے ہو تو تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا, جو اتنا ٹائم اگر لگ بھی گیا ہے. تم ایسا کرو کہ میرے درس اخلاق کے اندر آیا کرو. سید علی شوستری خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس آئے تھے اور اگلے دن سے آیت اللہ طباطبائی نے ان کا درس اخلاق جوائن کر لیا. اور اس کے بعد پھر انتقال کے وقت تک محمد حسین طباطبائی کہتے رہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جو مقام بھی میں نے حاصل کیا سید علی شوستری کے درس اخلاق سے حاصل کیا. تو درس اخلاق کی دعوت دینا اور ان کو اس کے اندر لے کر جانا اتنے بڑے مقام تک آیت اللہ طباطبائی کو پہنچا گیا اور انہوں نے اپنی راہ پر ان کو لگا لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے, اسی اعتبار سے اخلاقی کتب کا مسلسل مطالعہ, اخلاق کو درست کرنے والی احادیث معصومین کا مسلسل مطالعہ جس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو, اور درس اخلاق کیسٹ کے ذریعے اب اتنی آپ کو سہولت مہیا ہو گئی ہے, ایک سے ایک عالم کے کیسٹ اویلیبل ہیں, آپ ان کو لے جا کر سنیں اور روز اپنے آپ کو جب آپ ان کی باتیں سنیں گی تب یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی. جہاں آپ غفلت اختیار کی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا, صفت اخلاق کم ہوتی چلی جائے گی. نمبر 4, راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا. یہ اخلاص پیدا کرواتا ہے. دیکھا آپ نے کہ کہاں سے چیز کہاں جا رہی ہے. پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم. اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیجئے. اگرچہ اس کا معنی مفہوم کچھ اور بھی ہیں, لیکن میں جو ابھی آپ کے سامنے معنی پیش کر رہا ہوں, اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیں. خذ من اموالہم صدقہ, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تطہرہم وتزکیہم, یہ لوگ پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ مال خرچ کرنے سے خدا کی راہ میں تزکیہ نفس بھی ہو رہا ہے اور انسان پاک و پاکیزہ ہو رہا ہے, اس کے تمام اعمال کی تطہیر ہو رہی ہے اور وہ اخلاص کے مرتبے تک پہنچ رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اگر جتنی بھی جس کی حیثیت ہے, اس میں ہمیشہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ دماغ میں امیر کبیر لوگ لے کر آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کی اس وقت جو حیثیت ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا مال خدا کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی حیثیت فقط 100 روپے ماہانہ کی ہو اور وہ نہیں خرچ کر رہا ہے اس کے مطابق. دیکھیے اگر یہ مال خرچ نہ کیا اپنی حیثیت کے مطابق دینی کاموں میں, تو جب وقت مرگ آئے گا تو قرآن میں ایک باقاعدہ ایک آیت ہے جس کا اصل مفہوم انشاءاللہ اس وقت پیش کیا جائے گا اگر آپ نے اس چارٹر کو منظور کر لیا جس کے نتیجے میں موت کے سلسلے میں ہم دروس دینا شروع کریں گے, تو پھر وہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی. اور منظور نہیں کیا تو خیر وہ بات ہی رہ جائے گی. تو قرآن میں یہاں تک بات آئی, ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پروردگار جب ان لوگوں کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتے ہیں پروردگار تو اتنی مہلت ہمیں کیوں نہیں دیتا, فاصدق, تاکہ ہم صدقہ نکال دیں, واکن من الصالحین, اور صالح لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں. تو یہ بات مرتے وقت تک, یہ اس وقت انسان جب نزع کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس وقت بھی پروردگار سے کہے گا پروردگار کاش میں اس وقت صدقہ نکال دوں اور صالح لوگوں کے اندر سے ہو جاؤں. جب بھی کبھی صدقات دینے کی باری آتی ہے تو ایک بات اور بھی دماغ میں رکھیے, اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی
लोग इतनी ज्यादा बारीक बीनी के अंदर चले जाते हैं, किसको सदका दें किसको ना दें। आजकल बहुत ज्यादा चीटर लोग भी हो गए और फलां, और ऐसी चीज को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। और बाज़ औक़ात लोग इतने हैरान और सरगर्दा हैं कि बाज़ औक़ात यहाँ पे मदरसे भी आते हैं चीज मालूम करने के लिए। एक साहब एक दफा आए थे, मैं सुन रहा था कि वो आके सिर्फ यही चीज बार बार पूछ रहे थे कि आखिर कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम ये पहचान सकें कौन शख्स मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं। बिल्कुल यही सवाल चौथे इमाम से आकर उनके एक साहबी ने, चौथे इमाम के साहबी अबू हमजा सुमाली ने किया था। अबू हमजा सुमाली इमाम के पास आते हैं कि मौला, आजकल लोग इस तरह के बहुत आने लगे हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन मुस्तहिक है कौन गैर मुस्तहिक, अक्सर हम उनको वापस भी कर देते हैं। इमाम ने बड़ा अजीब जुमला कहा कि ए अबू हमजा, क्या तुम हजरत याकूब की तरह का इम्तिहान देना चाहते हो? याद है ना आपको कि हजरत याकूब का क्या इम्तिहान हुआ था? एक दफा उनके घर में एक शादी की तकरीब हो रही थी, और शादी की तकरीब होती तो मुख्तलिफ फकीर वगैरह आने ही लगते हैं, और हर तरह के लोग आ रहे हैं। हजरत याकूब के घर भी एक इसी तरह का फकीर आया जो वहां से खाली हाथ चला गया, और लोग किसी ने भी उनकी तरफ ख्याल ना किया। उसका नतीजा ये रहा कि 20 साल याकूब यूसुफ के गम में तड़पते रहे। तो कभी भी आप इस चक्कर में ना आइएगा शैतान के कि मुस्तहिक हो जाए और गैर मुस्तहिक को ना जाए और फला चीज हमेशा आपको देना। मैं बहुत अभी इस मसले की बारीकी में तो नहीं जा रहा, लेकिन बस एक आपको का जो मकसद है परवरदिगार आलम को खुश करना है, ये इस बात की तहकीकात करना नहीं कौन मुस्तहिक है और कौन मुस्तहिक नहीं, अगरचे इसकी थोड़ी सी तफसील और भी। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा मौका ना आने दें कि जिसमें आप इम्तिहान में गिरफ्तार हो जाएं अपने किसी अमल की वजह से। इसमें भी मोमिन बहुत होशियार रहना चाहिए। बाकायदा किसी किताब में पढ़ रहा था मुक़द्दस अरदबेली का एक वाक़या। मुक़द्दस अरदबेली अपने तक़वे परहेज़गारी में, जिनमें पूरी जिंदगी कहा जाता है ना सिर्फ कोई हराम काम बल्कि कोई मकरूह काम बल्कि कोई मुबाह काम भी ना किया था, या तो वाजिब करते थे या मुस्तहब करते थे सारी जिंदगी। मुक़द्दस अरदबेली के पास एक दफा एक आलिम ने उनसे सवाल किया कि बताइए, अगर कोई इंतहाई हसीन और जमील औरत आपको बिल्कुल तन्हाई में ऐसी जगह पर मिल जाए कि जहां कोई देखने वाला ना हो, तो आपका उस वक्त रिएक्शन क्या होगा? असूलन देखा जाए तो मुक़द्दस अरदबेली को ये बात कहनी चाहिए थी कि नहीं, मैं अपने तक़वे से गुनाह से बच जाऊंगा, नहीं, बल्कि कहा कि परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूं खुदा की कि खुदा ऐसा मौका और इम्तिहान ही मुझ पर ना आए। कभी भी इंसान अपने उसके ऊपर वो ना करे कि मैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आजकल नौजवानों के अंदर मसलन चैटिंग करना बहुत अपने ऊपर, कि हमें अपने ऊपर बहुत एतमाद है, जनाब हम नामहरमों से हंसी मजाक कर लेंगे तो हमारी कैफियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसी गुनाह में गिरफ्तार नहीं होंगे, हम मसलन चैटिंग पे बात कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, हम मसलन नामहरम कजन्स के साथ हंसी मजाक करेंगे तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इंसान कभी भी अपने नफ्स के ऊपर भरोसा ना करे, और हमेशा जो इस्लामी हदूद मुकर्रर की हैं परवरदिगार आलम ने, बस वहां तक अपने आप को रखे। तो बहरहाल ये एक बात आपके सामने पेश की गई। तो इसमें कितनी अभी तक 4 तरीके बयान हुए। राह खुदा में माल को खर्च करने से बात शुरू हुई थी, यानी जो चौथे नंबर का तरीका बताया था कि जिसके जरिए तज़किया नफ्स इंसान का होता है और सिफत इखलास पैदा होती है। उसके बाद 5वीं चीज जो कि बहुत ही आम है, हम जल्दी जल्दी बस इस मौजू को मुकम्मल कर रहे हैं। 5वीं चीज अगरचे है जरा मुश्किल सा जुमला, लेकिन सुन लीजिएगा। इस्तिहज़ार आयत अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई से जब भी कोई उलमा आकर कहते थे आप हमें कोई नसीहत करें, हमेशा सिर्फ एक आयत पेश करते थे, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। अभी तक तुम लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि खुदा तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहा है। अलम यालम, अभी तक तुम लोगों के इल्म में ये बात नहीं आई कि खुदा तुम्हारे तमाम अमाल को देख रहा। बस कह रहे थे ये आयत, ये नसीहत के लिए बहुत काफी। इमाम खुमैनी से भी जब अक्सर पूछा जाता था कोई नसीहत करें तो इस वाली आयत को पढ़ते थे, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। हर वक्त फकत और फकत परवरदिगार आलम का ख्याल, हर वक्त मौत और आखिरत का ख्याल दिमाग के अंदर है। एक अजीब व गरीब वाकया जुल्करनैन के मुतालिक मशहूर है। हज़रत जुल्करनैन जब एक
تمام دنیا پر ان کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. جب ایک علاقے سے گزرے تو انہوں نے ایک عجیب سا ایک علاقہ دیکھا کہ وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں, لیکن جب شام ہوتی ہے تو لوگ دکانوں کو ایسے کھلا چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں. پورے علاقے کے اندر کوئی قبرستان نہیں, اور ہر شخص نے اپنے گھر کے آگے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کی قبریں بنائی ہیں, اور ہر قبر کے اوپر جو عمر لکھی ہے وہ مرنے والے کی, کسی کی 20 سال لکھی ہے, کسی کی 15 سال لکھی ہے, کسی کی 5 سال لکھی ہوئی. کہا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, ایسی جگہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھی. جب لوگوں سے استفسار کیا انہوں نے تو لوگوں نے کہا ہمیں ہر وقت یہ جو ہم نے اپنے گھروں کے آگے اپنے رشتہ داروں کی قبریں بنائی ہیں, ہم نے کسی قبرستان میں نہیں بنائی ہیں, تاکہ ہر وقت ہمیں اپنا انجام آنکھوں کے سامنے رہے اور ہر وقت خدا ہم کو یاد رہے. اس وجہ سے ہم اپنے گھروں کے سامنے اپنی رشتہ داروں کی قبریں بنائی ہوئی, اور اسی وجہ سے کوئی دکاندار کوئی خیانت کرنے کا کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آتا.